بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم چہارم چوتھی قسم ہے ناقص اور لفیف کے گردان میں۔ پہلے ناقص واوی اسباب نصر ینصر الدعاء والدعوت بلانا دعا یدعو دعاء۔ آگے بتایا کہ مدعن ظرف اور مدعن اعلیٰ میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، اصل میں تھے مدعون مدعون۔ واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا، مدعان اور مدعان ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو مدعن اور مدعن ہو گیا۔ ان میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، اصل میں تھا مدعون مدعون۔ واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا تو یہ ہو گیا مدعان اور مدعان، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو مدعن اور مدعن ہو گیا۔ اور آگے بتایا کہ ان دونوں صیغوں میں اگر الف لام ہو یا یہ مضاف ہوں تو تنوین نہیں آتی اور الف حذف نہیں ہوتا۔ الف لام کی مثال المدعا المدعا اور اضافت کی مثال مدعاکم مدعاکم۔ ان دونوں صیغوں میں اگر الف لام ہو یا یہ مضاف ہوں تو تنوین نہیں آتی اور الف حذف نہیں ہوتا۔ الف لام کی مثال المدعا المدعا، اضافت کی مثال مدعاکم اور مدعاکم۔ مدعاؤن میں قاعدہ نمبر 19 جاری ہوا، اصل میں تھا مدعاون۔ واو واقع ہوئی الف زائد کے بعد اس کو حمزہ کیا تو مدعاؤن ہو گیا دعاؤن مصدر کی طرح۔ مدعاؤن میں قاعدہ نمبر 19 جاری ہوا، اصل میں تھا مدعاون۔ واو واقع ہوئی الف زائد کے بعد اس کو حمزہ کیا، مدعاؤن ہو گیا دعاؤن کی طرح۔ مداعن جمع ظرف اور اداعن جمع مذکر اسم تفضیل میں قاعدہ نمبر 25 جاری ہوا، اصل میں تھا مداعب اور اداعب۔ واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہوئی، اس کو یا کیا، پھر یا کو حذف کر دیا اور تنوین اس کو لاحق ہو گئی تو مداعن اور اداعن ہو گیا۔ مداعن جمع ظرف اور اداعن جمع مذکر اسم تفضیل میں قاعدہ نمبر 25 جاری ہوا، اصل میں تھا مداعب اداعب۔ واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہوئی، اس کو یا کیا، پھر یا کو حذف کر دیا اور تنوین عین کلمہ کو لاحق ہو گئی، مداعن اور اداعن ہو گیا۔ مدعیان تثنیہ اسم ظرف، مدعیان تثنیہ اسم اعلیٰ اور ادعیان تثنیہ اسم تفضیل اور مداعی جمع اسم اعلیٰ میں قاعدہ نمبر 20 جاری ہوا کہ قاعدہ نمبر یہاں پہ 20 جاری ہوا، اصل میں تھے مدعوان مدعوان اور ادعوان۔ واو چوتھی جگہ پر واقع ہوئی، اس کو یا کیا تو مدعیان مدعیان اور ادعیان ہو گیا۔ اور اس کے بعد مداعیو اصل میں تھا مداعیو، واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہوئی، اس کو یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو مداعیو ہو گیا، اصل میں تھا مداعیو۔ واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہوئی، اس کو یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مداعیو ہو گیا۔ دعیا میں قاعدہ نمبر 26 جاری ہوا، اصل میں تھا دعوا۔ واو فعلا کے لام کلمہ میں واقع ہوئی، اس کو یا کیا تو دعیا ہو گیا۔ دعیا میں قاعدہ نمبر 26 جاری ہوا، اصل میں تھا دعوا۔ واو فعلا کے لام کلمہ میں واقع ہوئی، اس کو یا کیا تو دعیا ہو گیا۔ دعیان دعیاتن میں قاعدہ نمبر 22 جاری ہوا، اور ہر جگہ جہاں پہ یہ دو صیغے ہوں کسی بھی مادہ سے تو اس میں قاعدہ نمبر 22 جاری ہوگا۔ چنانچہ واحد ان کا دعیا ہے، جب ان کا تثنیہ بنانے لگے تو الف زائد واقع ہوا الف تثنیہ سے پہلے، اور جب جمع مؤنث سالم بنانے لگے تو الف واقع ہوا الف جمع مؤنث سالم سے پہلے، اس الف کو یا کر دیا تو دعیان اور دعیاتن ہو گیا۔ دعیا کا جب تثنیہ بنانے لگے تو الف واقع ہوا الف تثنیہ سے پہلے، اور جب جمع مؤنث سالم بھی اس کی بنانے لگے تو بھی الف واقع ہوا الف جمع مؤنث سالم سے پہلے، اس الف کو یا کیا تو دعیان اور دعیاتن ہو گیا۔ اس بات فعل ماضی معروف دعوا دعو، ان میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا۔ دعا اصل میں دعوا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا تو دعا ہو گیا۔ دعا اصل میں دعوا تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے الف کیا تو دعا ہو گیا۔
آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ ہر وہ الف جو واو سے بدلا ہو اس کو الف کی صورت میں، اور ہر وہ الف جو یا سے بدلا ہو اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ہر وہ الف جو واو سے بدلا ہو اس کو الف کی صورت میں، اور ہر وہ الف جو یا سے بدلا ہو اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں۔ جو الف واو سے بدلا ہو اس کی مثال دعا، اصل میں دعوتھا، واو کو الف کیا تو دعا ہو گیا۔ اب اس الف کو ہم نے الف کی صورت میں لکھا ہے۔ اور جو الف یا سے بدلا ہو اس کی مثال رما، اصل میں رمایا تھا، یا کو الف کیا تو چونکہ الف یا سے بدلا ہے اسی وجہ سے اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں، رما۔ الف واو سے بدلا ہو دعا، اصل میں دعا تھا، واو کو الف کیا دعا ہو گیا، تو چونکہ یہ الف واو سے بدلا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کو الف کی صورت میں لکھتے ہیں، دعا۔ الف یا سے بدلا ہو رما، اصل میں رما یا تھا، یا کو الف کیا تو رما ہو گیا۔ اب یہاں پر الف چونکہ یا سے بدلا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کو رما یا کی صورت میں لکھتے ہیں۔ در دعوا تثنیہ، سوال ہوتا ہے کہ دعوا تثنیہ میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف کے ساتھ تبدیل کیوں نہیں کیا؟ قاعدہ نمبر 7 جاری کیوں نہیں ہوا؟ دعوا تثنیہ میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف سے تبدیل کیوں نہیں کیا اور قاعدہ نمبر 7 جاری کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا، قاعدہ نمبر 7 کے جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ واو الف تثنیہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ یہاں پر واو الف تثنیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ قاعدہ کے جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ واو الف تثنیہ سے ملا ہوا نہ ہو۔ دعوا میں واو الف تثنیہ سے ملا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوا۔ ودر دعو، دعو اصل میں دعو تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا تو دعو ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو دعو ہو گیا۔ دعو اصل میں دعو تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا دعو ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو دعو ہو گیا۔ ودر دعت دعتا، دعت دعتا اصل میں دعوت دعوتا تھے، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا تو دعات اور دعاتا ہو گئے، الف تائے تانیث کے ساتھ متصل ہے اس لیے اس کو گرا دیا تو دعت اور دعاتا ہو گئے۔ دعت دعتا اصل میں تھے دعوت دعوتا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا تو دعات اور دعاتا ہو گئے، الف تائے تانیث کے ساتھ متصل ہے اس کو گرایا تو دعت اور دعتا ہو گئے۔ اس کے بعد بتایا کہ دعونا سے آخر تک سارے صیغے اپنی اصل پر ہیں۔ اس کے بعد اس بات فعل ماضی مجہول دعیہ الی آخرہ، ان تمام صیغوں میں بتایا کہ قاعدہ نمبر 11 جاری ہوا۔ دعیہ اصل میں دعیوہ تھا، واو کسرہ کے بعد طرف میں واقع ہوئی اس کو یا کیا تو دعیہ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 11 جاری ہوا کہ دعیہ اصل میں دعیوہ تھا، واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہوئی اس کو یا کیا دعیہ ہو گیا۔ ودر دعو، دعو جمع مذکر غائب میں قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا، اصل میں تھا دعیبو، واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو کو یا کیا، یا کو حذف کیا تو دعو ہو گیا۔ دعو اصل میں دعیبو تھا، واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو کو یا کیا، یا کو حذف کر دیا تو دعو ہو گیا۔ اس کے بعد اس بات فعل مضارع معروف یدعو یدعوان الی آخرہ، بتایا کہ تثنیہ کے چاروں صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر اپنی اصل پر ہیں۔ تثنیہ کے چاروں صیغے اور صیغہ جمع مؤنث غائب، صیغہ جمع مؤنث حاضر، یہ سب اپنی اصل پر ہیں۔ یدعو وغیرہ میں قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا، اصل میں تھا یدعو، واو کو ساکن کیا یدعو ہو گیا۔ اور جمع مذکر غائب و حاضر یعنی یدعون تدعون اور تدعین، ان میں بھی قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا۔ یدعون اصل میں یدعون تھا، واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا، یدعون ہو گیا۔ اور تدعین اصل میں تدعوین تھا، واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو یا کیا، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا، تدعین ہو گیا۔
جمع مذکر غائب و حاضر اور تدعینا میں قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا۔ یدعونا تدعونا اصل میں تھا یدعونا تدعونا۔ واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا تو یدعونا تدعونا ہو گیا، اور تدعینا اصل میں تدعوینا تھا۔ واو کے ما قبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو یا کیا، یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو تدعینا ہو گیا۔ اور بتایا کہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کی صورت ایک ہے یعنی یدعونا، اور جمع مذکر حاضر جمع مؤنث حاضر کی صورت بھی ایک ہے یعنی تدعونا۔ ایک فائدہ بتایا کہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کی صورت ایک ہے یعنی یدعونا، اور جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کی صورت بھی ایک ہے یعنی تدعونا۔